صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام دیکھنے اور سننے والوں کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ اولاد کے حوالے سے ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی وہ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ نیک اولاد ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتی ہے۔ ان کی نیکیوں کا صلہ والدین کو دنیا میں نیک شہرت اور وفات کے بعد صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا ہے۔ اولاد انسان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتی ہے۔ ہر مومن و مسلمان نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھیں اور خود بھی وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے۔ ان سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کا پھل پڑا ہے۔ پوچھا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ سوچا کہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے موسم کا پھل بھیجا ہے تو اس قادر مطلق کے لیے کیا ناممکن ہے۔ فوراً دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اپنی جانب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ رحمت الہی جوش میں آئی۔ وہ ابھی وہیں کھڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر انہیں بیٹے کی بشارت دے دی۔ فرشتے نے آ کر پیغام دیا، اللہ تمہیں یحییٰ یعنی یحییٰ نام کے بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ یہ بشارت سن کر عرض کیا، مالک میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ بڑھاپے نے تو مجھے کھا ڈالا اور میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جو چاہے سو کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں، میرا اللہ کے سوا کوئی وارث یا اولاد نہیں ہے، تو یہ دعا کی، اے میرے مالک مجھ کو دنیا میں اکیلا یعنی بے اولاد مت چھوڑ، اور یوں تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو یحییٰ فرزند عنایت کیا اور اس کی بیوی کو بھلا چنگا کر دیا۔ ان کا بانجھ پن جاتا رہا یا ان کے اخلاق اچھے ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی ان دعاؤں اور ان کے پس منظر کو پڑھ کر دیکھے کہ انہوں نے کس عمر میں کن طبی اور طبعی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دربار سے خالی دامن نہیں لوٹایا۔ تو دوستو، جب بھی دعا کریں اللہ رب العزت سے تو آپ اس کو مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت کی رحمت سے امیدوار ہو کر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے مقاصد میں آپ کے مرادیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ بے شک یقین بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی کام یقین کے ساتھ کرتے ہیں جس کا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ضرور بھی ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ رب العزت ہمیں اس کام میں بھی اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہماری مدد کرتے ہیں، اور اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ بے شک جو بھی بیماری ہو، جو بھی مشکل ہو، اس کے لیے ناممکن نہیں۔ بے شک ہمارے لیے ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آج اولاد کے ہر خواہش مند مسلمان مرد و زن کو یہ دعا یاد کر کے انہی کے ذریعے اللہ رب العزت سے ہی اولاد کی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف اس کی صفت ہے اور وہی دیتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ اولاد کے حوالے سے ہے اور آپ نے اس وظیفے کو جمعرات کے دن کرنا ہوگا۔
جمعرات کے دن آپ کسی بھی ٹائم میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ بہنوں کے کرنے کا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اور پھر صاف ستھرے کپڑے، اگر آپ کے پاس نئے کپڑے موجود ہیں تو نئے کپڑے پہن لیں، اگر نہیں ہیں تو آپ صاف ستھرے کپڑے پہن لیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہننے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کے پڑھ لینے ہیں۔ صلاۃ الحاجات کی نماز جیسا ہم عام نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے نیت کر کے صلاۃ الحاجات کے 2 رکعت آپ نے ادا کرنے ہیں، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کی آپ نے تلاوت کر لینی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر چکیں تو پھر آپ نے اس سورت کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ سے آخر میں درود پاک 7 مرتبہ یا طاق اعداد میں پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر آپ کا یہ جو عمل ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے اس تمام عمل کو کرنے کے بعد 1 گلاس پانی لینا ہے اور اس پر دم کر لیں، اور پھر دم کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر سجدے میں اپنے سر کو رکھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ لازمی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو اکیلا ہے اور تیری ذات اکیلی ہی اچھی لگتی ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، اور تو ہمیں اولاد نرینہ سے جو مالا مال فرما، ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جب آپ یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے، آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو ضرور کریں، اور جو آپ نے پانی پر دم کیا ہوگا وہ پانی آپ آدھا گلاس خود پی لیں اور آدھا گلاس اپنے خاوند کو پلا دیں۔ انشاءاللہ رب العزت جب آپ بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے اور اسی طرح آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس وظیفے سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اتنی زیادہ مدد کریں گے اور آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اس کو تمام دوسرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آج کا ہمارا وظیفہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی آن کر لیں تاکہ فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اسلامک وظائف آفیشیل کی پوری ٹیم کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔